السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حمید الیکٹریشن۔ دوستو اکثر آپ نے اپنے آس پاس بجلی کے ننگے تاروں کے اوپر کوا، چڑیا، کبوتر اور مختلف اقسام کے پرندے بیٹھے دیکھا ہوگا، اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ ان پرندوں کو اتنے ہائی وولٹیج لائنوں کے اوپر بیٹھنے کے باوجود الیکٹرک کرنٹ نہیں لگتا اور نہیں مرتا، اور اگر کوئی انسان بھی بالکل ان کے طرح ان تاروں کے اوپر بیٹھ جائے یا لٹک جائے تو کیا ان کو الیکٹرک شارٹ لگے گا اور ان کا موت واقع ہوگی؟ تو دوستو آج کے ان سوالوں کا جواب میں سادہ اور آسان طریقے سے دوں گا، لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل حمید الیکٹریشن کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو دوستو ان پرندوں کو شارٹ یا کرنٹ نہ لگنے کی سب سے پہلے وجہ سرکٹ کا کمپلیٹ نہ ہونا ہے، کیونکہ بجلی کسی بھی چیز کو صرف اسی وقت نقصان پہنچا سکتے ہیں جب اس کا سرکٹ مکمل ہو جائے۔ اکثر آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں الیکٹرک اپلائنسز دیکھے ہوگی، جیسے فریج، ٹی وی، استری، پنکھا، واشنگ مشین وغیرہ۔ ان کو چلانے کے لیے دو تاروں کی ضرورت ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کو لائیو وائر کہا جاتا ہے جو کہ پیس ہوتا ہے اور یہ عموماً ریڈ کلر کا ہوتا ہے، اور دوسرے کو گراؤنڈ وائر کہا جاتا ہے جو کہ عموماً بلیک کلر کی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بجلی کے کھمبے سے بھی دو تاریں میٹر تک آتے ہیں اور پوری گھر میں سرکولیٹ کرتے ہیں، اور وہی دو تاریں واپس جاتے ہیں، یعنی کہ پیز وائر میں سے کرنٹ آتے ہیں اور اس چیز میں سے گزرتے ہیں اور نیوٹرل وائر سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں تاروں میں سے کسی ایک تار کو کاٹ دیں تو کرنٹ واپس نہیں جا سکے گی، اور اگر واپس نہ جا سکے تو پھر آپ کی وہی چیز بھی آف ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز کو آن کرنے کے لیے، یعنی کسی بھی چیز میں کرنٹ گزارنے کے لیے، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا پرندہ ہو یا کوئی لوڈ ہو، تو اس کے لیے سرکٹ کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کو دو تارے دینے پڑتے ہیں، ایک پیز اور دوسرا نیوٹرل، تاکہ کرنٹ ایک وائر سے جائے اور دوسرے سے واپس آئے۔ تو دوستو اس چیز کو اب یہاں پر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوگی پرندہ جب بھی تاروں پر بیٹھتے ہیں تو وہ دونوں تاروں پر نہیں بیٹھتے، بلکہ ان میں سے کسی ایک تار پہ بیٹھتے ہیں، یعنی یا تو وہ پیز کے اوپر بیٹھتے ہیں یا نیوٹرل کے اوپر۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی پرندہ ایٹ اے ٹائم دونوں تاروں پر بیٹھا ہوگا۔ تو دوستو پرندہ صرف ایک تار پر بیٹھتے ہیں، تو اس لیے سرکٹ کلوز نہ ہونے کی وجہ سے اس میں سے الیکٹرک کرنٹ کا فلو ممکن نہیں ہو پاتا، اس لیے اس سے پرندے کو شارٹ نہیں لگتا۔ لیکن دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو تاروں کے درمیانی فاصلہ کم ہو یا بڑا پرندہ دونوں تاروں کے اوپر بیٹھ جائے، جیسا عقاب، کوا وغیرہ، تو جب وہ پرندہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا پر ایک تار کے ساتھ اور پاؤں دوسرے تار کے ساتھ جیسے ہی ٹچ ہوتے ہیں تو وہ پرندہ فوراً مر کر نیچے گر جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو چمگادڑ وہ واحد پرندہ ہے جو کہ وہ سیدھا نہیں بیٹھتا، وہ ہمیشہ لٹکتا ہے۔ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ چمگادڑ ایک تار کے ساتھ لٹکتے ہیں، اور چونکہ اس کے پر کافی بڑے ہوتے ہیں تو جیسے ہی چمگادڑ اپنے پر کو پھیلاتے ہیں اور اس کا پر دوسرے تار کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو ایک سائیڈ سے پیز ملا اور دوسری سائیڈ سے نیوٹرل، تو یوں اس کے باڈی کے اندر سے کرنٹ کا فلو شروع ہو جاتا ہے اور وہ چمگادڑ ایک لوڈ بن جاتا ہے، اور اسی طرح اس کو الیکٹرک شارٹ لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چمگادڑ فوراً مر جاتا ہے۔ تو اسی طرح اب بات کرتے ہیں انسان کی، کہ اگر ان پرندوں کی طرح کوئی انسان بھی بجلی کی صرف ایک تار کے ساتھ لٹک جائے یا پھر اس کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرے تو کیا اس کو شارٹ لگے گا؟ تو دوستو اس کو بھی بالکل الیکٹرک شارٹ نہیں لگے گا، کیونکہ الیکٹرک کرنٹ کو گزارنے کے لیے آپ کو پیز اور نیوٹرل دونوں کے سپلائی ایک ہی وقت پر دینے پڑتے ہیں۔ تو اگر انسان کوئی ایک تار سے لٹک جائے تو اس کو شارٹ نہیں لگے گا، لیکن اگر اس کا جسم دوسرے تار کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو الیکٹرک شارٹ لگے گا۔ تو جیسے ہی کرنٹ کا پاس پیز سے نیوٹرل کمپلیٹ ہوگا تو اس انسان یا جانور کو الیکٹرک شارٹ لگے گا اور وہ مر جائے گا۔ اس کے علاوہ ان پرندوں کو الیکٹرک شارٹ نہ لگنے کا ایک وجہ یہ ہے کہ ان پرندوں کے پنجے قدرتی طور پر کردری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں میں جو ریزسٹنس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے،
جبکہ ہمارے کنڈکٹر وائر جو ہوتے ہیں جس کے اندر کرنٹ جاری ہوتے ہیں ان کے ریزسٹنس بہت کم ہوتے ہیں اور کرنٹ ہمیشہ اپنے لیے آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں، تو ان کے پیروں کے ریزسٹنس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی کرنٹ ان کے اندر نہیں فلو کر پاتا بلکہ اس وائر میں سے گزر جاتا ہے جس کے اوپر یہ پرندے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔